الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اس آیت میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک اور سوال ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ نہیں رکھا کہ جس کو امت سمجھ نہ سکے۔ جس بات میں ذرا سی کوئی پیچیدگی ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو فوراً حل فرما لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حل کروا دیتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر جو سوال کیا گیا ہے وہ عورتوں کے ماہواری کے ایام میں عورتوں سے ملنے کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ اپنی بیویوں سے ماہواری کے ایام میں ملنا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ ہے شرم و حیا کا مسئلہ، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر اس مسئلے کو نہ پوچھتے اور ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل نہ کرائی جاتی تو یہ مسئلہ اٹکا رہ جاتا اور پیچیدہ رہ جاتا، جس میں ہم الجھے رہتے۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی تو یہودیوں کا حال یہ تھا کہ یہ اپنی عورتوں سے ماہواری کے ایام میں بالکل جدائی اختیار کر لیتے تھے۔ ان کا بستر الگ کر دیتے تھے، کھانا الگ، برتن الگ، رہنا الگ، اٹھنا الگ، بیٹھنا الگ، ساری چیزیں ان کی جدا جدا کر دیتے تھے، الگ الگ کر دیتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حالت حیض میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، کیا ہم بھی اسی طرح کریں؟ ہم بھی اپنی بیویوں کو اسی طرح علیحدہ کر دیں جیسے انہوں نے کر رکھا ہے، یا پھر اس میں کچھ گنجائش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ معلوم کیا گیا تو اللہ پاک نے عرش معلیٰ سے یہ فتویٰ بھیجا۔ الحمدللہ۔ فتویٰ کیا آیا؟ فتویٰ یہ آیا کہ حالت حیض میں عورتیں ویسے ناپاک ہیں، تم ان سے جماع اور صحبت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ویسے ان کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، سوائے جماع کے اور کسی چیز سے قرآن کریم نے نہیں روکا۔ سونا بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کھانا بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، رہنا بیٹھنا سب چیزیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں،
صرف جماع سے شریعت نے روکا ہے کہ ان حالتوں میں ان ایام کے اندر جماع نہیں کیا جائے گا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں نقل کی ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حالت حیض میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرا بستر اٹھا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا۔ مسجد نبوی بالکل حجرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، دروازہ کھلتے ہی مسجد میں انٹری تھی، داخلہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرا بستر اٹھا دو، لپیٹ کے رکھ دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ لمبا کر کے ہاتھ مسجد میں داخل کرو اور بستر ہاتھ سے اٹھا دو، تمہارے ہاتھ تو گندے نہیں ہیں، تم حیض سے تو ہو لیکن تمہارے ہاتھ گندے نہیں ہیں، ان ہاتھوں کو تم حجرے میں داخل رہو، حجرے میں کھڑی رہو اور ہاتھوں کو لمبا کر کے مسجد میں سے بستر اٹھا لو۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر باہر نکالتے دھلانے کے لیے مسجد سے باہر سر کرتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھل دیتی اور اس حالت میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز اتنی لمبی ہوئی کہ مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ رات میں کسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے آواز دی کہ عائشہ ادھر آؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایام حیض میں ہوں، میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پیروں پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئی تاکہ کچھ گرمی محسوس ہو، سردی نہ لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گرمی محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جب میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو میرے ساتھ ہی سوتے تھے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ میری گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر میری گندگی لگ جاتی، اور بعض مرتبہ وہ کپڑے میں تجاوز ہو کر جسم پر بھی لگ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر اس گندگی کو صاف کرتے، کپڑے کو صاف کرتے اور پھر صاف کر کر نماز پڑھا دیتے انہی کپڑوں کے ساتھ میں۔ تو ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو روکا ہے وہ صرف جماع سے روکا ہے، باقی اور چیزوں سے، بیوی سے الگ ہونے سے نہیں روکا۔ اگر اور چیزوں سے الگ کیا جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کرتے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو یہاں تک روایتیں ہیں کھانے کے متعلق بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جب میں ہوتی تھی تو میں جس جگہ منہ لگا کر کسی ہڈی کو چوستی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر اس ہڈی کو اسی جگہ پر منہ لگا کر چوسا کرتے تھے جہاں سے میں نے چوسا ہے، اور اسی طریقے سے جس گلاس سے میں پانی پیتی جہاں میرا منہ لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ منہ لگا کر گلاس سے پانی پیتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا
کہ ان ایام میں صرف عورت سے جماع جائز نہیں ہے، باقی عورت اور جسم جو ہے عورت کا وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پیر پورا بدن وہ عورت کا ناپاک نہیں ہوتا ہے ان ایام میں۔ اسلام نے اس لیے صرف جماع سے روکا ہے کہ ہاں ان ایام میں جماع نہ کیا جائے، جماع سے احتیاط کیا جائے، اور اگر غلطی سے جماع ہو جائے تو پھر اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اب یہ آدمی صدقہ دے، توبہ بھی کرے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ 1 دینار اگر اس نے جماع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو یہ ہے، اگر جماع اس نے ان ایام میں کیا ہے جن ایام میں خون سرخ ہو، یعنی شروع کے دنوں میں اگر اس نے جماع کیا ہے تو اب یہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر اس نے جماع آخری دنوں میں کیا ہے تو اب یہ 1 دینار نہیں بلکہ نصف دینار صدقہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ اور استغفار بھی اللہ سے کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلطی تو اس نے کی ہے، چونکہ شریعت نے جس چیز سے اسے روکا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے، تو اس لیے توبہ و استغفار ہی سے کام چل جائے گا، یہ آدمی اپنے اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ حالت حیض میں، حیض سے پاک ہونے کے بعد اب نہانے سے پہلے عورت سے جماع جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو عورت اگر مکمل 10 دن کر کے، چونکہ حیض کی مدت کہا ہے مکڑی ایسے دیکھ رہا کوئی نہار آ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن مکمل ہو جائیں، کسی عورت کو 10 دن مکمل ہو جائیں تو احناف کے یہاں اس عورت سے 10 دن مکمل جس کے ہو گئے ہیں اور 10 دن کے بعد وہ پاک ہوئی ہے، اس کا خون بند ہوا ہے، تو اب اس سے بغیر غسل کے بھی جماع جائز ہے، اس سے صحبت کرنا بغیر غسل کے بھی جائز ہے۔ لیکن شوافع اور دیگر علماء کے نزدیک اگر 10 دن میں بھی عورت پاک ہوئی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے غسل کیا جائے گا، پہلے وہ غسل کرے گی، اس کے بعد اس سے جماع کرے، اور 10 دن سے پہلے اگر عورت پاک ہو، 10 دن سے پہلے 7 دن میں، 5 دن میں، 9 دن میں عورت کے خون بند اگر ہو جائے تو احناف کے نزدیک اب یہ عورت پہلے غسل کرے گی، اس کے بعد اس سے جماع جائز ہوگا۔ جماع پھر اس سے صحبت کی جا سکتی ہے غسل کرنے کے بعد، اگر غسل نہیں کیا تو اب 10 دنوں سے پہلے اگر پاک ہوئی ہے عورت تو اب اس سے غسل سے پہلے جماع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ یہ ایام شروع ہو جائیں تو اب اس عورت کو بالکل ناپاک نہ سمجھا جائے، اس کو اتنا گندا نہ سمجھا جائے کہ اس سے بولنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں ہی بند کر دی جائیں، یہود کی طرح یا مشرکین مکہ کی طرح۔ مشرکین مکہ کا دستور بھی یہی تھا، وہ بھی اپنی عورتوں کو بالکل جدا کر دیتے تھے۔ اسلام نے عورت کا ایک مقام بتایا، ایک رتبہ بتایا ہے، اور اسلام نے اس رتبے کا لحاظ رکھا ہے کہ عورت کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کو بالکل یوں ہی کوڑا کچرا نہ سمجھو کہ تم اس کو بالکل ہی الگ کر دو، بلکہ اسلام نے اس کو جو عزت دی ہے اس عزت کو برقرار رکھتے ہوئے
اس عورت کا ادب احترام کیا جائے، اس لیے شریعت نے حالت حیض میں، ایام حیض میں صرف جماع سے روکا ہے، باقی اور چیزوں سے نہیں روکا۔ حضرت میمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، امہات المومنین میں ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ایام میں ہمارے ساتھ ملنا چاہتے تھے تو ہم سے فرما دیتے تھے کہ تم ایک تہمد باندھ لو، چونکہ اس دور میں یہ اس طرح کے کپڑوں کا رواج نہیں تھا۔ پہلے دور میں چادریں ہی عام طور سے، عورتیں بھی مرد بھی لنگی ٹائپ کی جو چادریں لنگی جیسے باندھی جاتی ہیں، اس ٹائپ کی چادریں تھیں، ان کو ہی لپیٹا کرتے تھے اپنی سطر کو چھپانے کے لیے۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما دیتے کہ تم تہمد باندھ لو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہمد کو ہمارے ساتھ بندھا دیتے، پھر آپ ہم سے ملا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی روایات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان ایام میں صرف شریعت نے جماع سے روکا ہے، باقی کسی اور چیز سے نہیں روکا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ان ایام میں اس چیز سے بچا رہا، یعنی جماع سے بچا رہا اس گندگی کے دنوں میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند فرماتے ہیں، ایسا آدمی کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اتفاقاً، پھر اللہ نے یہ بھی ایک بات فرمائی کہ اگر کسی سے اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ ان ایام میں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن اس نے پھر توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بھی محبت کرتے ہیں، ایسے بندے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس آؤ جیسے اللہ کا حکم ہے۔ جب پاک ہو جائیں تو اللہ کا حکم جیسے ہے اس طریقے سے تم ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق۔